نہیں کیا۔ عطا اللہ طارر صاحب، تو مریم نے تو آج بھی کہا ہے کہ وہ جلسہ کریں گی، 30 کو ملتان میں اور 13 کو لاہور میں۔ کیا جلسوں کے علاوہ یہ بات نہیں ہو سکتی؟ مریم سے آپ پریس کانفرنس کروائیں، لائیو ٹی ویز پہ جائے گی۔ دیکھیے، ایک تو جو فردوس صاحبہ نے بات کی، کاش یہ جب ان کے پاس وفاق کا قلمدان تھا، وفاق کی جگہ صحت کا قلمدان ہوتا تو شاید سارے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، جس طرح سے انہوں نے اب یہ ایکسٹینڈ کیا ہے اپنا ایک آفر کہ جی بیٹھ کے اس کو حل کر لیتے ہیں۔ یہ بائی پروفیشن ڈاکٹر بھی ہیں، تو اس وقت اگر یہ ہو جاتا بڑا اچھا تھا، مگر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح تلخیاں ہوئیں، اب بھی دیکھیے جس طرح سے تلخیاں بڑھ گئی ہیں اور ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چیزیں چلی گئی ہیں، اور ایک طارر صاحب وہ اس لیے ضروری ہیں کہ اس ملک کے اندر ہماری معیشت کبھی بھی اس طرح کے حالات نہیں تھے جو آج ہیں۔ ہم جنوبی ایشیا کی کمزور ترین معیشت ہیں، ہمارا گروتھ ریٹ مائنس کے اندر ہے، بے روزگاری سے گروتھ ریٹ بڑھے گا تو نہیں سر؟ میں عرض کرتا ہوں جلسوں کے بغیر پریس معاملہ کانفرنس جو میں ہے آپ وہ ایشوز ہائی غربت سے لائٹ کر بھوک سکتے کی طرف جا رہا ہے۔ زوردار تقریر کریں۔ اگر آپ نے یو ایس ایڈ کی رپورٹ دیکھی ہو انڈر نرشمنٹ کے حوالے سے، یعنی بھوک کے حوالے سے، وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 20% لوگ جو ہیں وہ مفلسی کی وجہ سے بھوک کا شکار 2014 کے دھرنے میں عمران خان نے اتنی دفعہ لوگوں کو سٹنٹڈ گروتھ کے اوپر سبق پڑھایا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس سے فرق نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج آپ مجھے وہ کہانیاں بتا رہے ہیں 2014 کے بعد 2020 میں، مجھے یہ بتائیں ابھی جلسے جلوس کرنے کیوں ضروری ہیں؟ کیا اس کا پریس کانفرنس سے یا کسی میسج ویسے نہیں آپ دے سکتے؟ ٹی وی ٹاک شو پہ نہیں دے سکتے؟ کیونکہ بے روزگاری، بڑھتی ہوئی غربت، مہنگائی، ہم اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ایک غریب آدمی کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ اپنے اسٹوڈیو میں چیک کر لیں، جس شخص کی 20-25 ہزار روپیہ تنخواہ ہے، اس سے پوچھیں کہ وہ والدین کی دوائی کیسے لیتا ہے، وہ بچوں کی فیس کیسے ادا کرتا ہے، وہ اپنے بجلی گیس کے بل کس طرح دیتا ہے۔ روٹی کھانی بڑی مشکل ہے، لیکن میرا سوال تو پھر بھی قائم ہے کہ وہ جلسوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ 20-25 ہزار سے روٹی 2 وقت نہیں کھائی جاتی، لیکن آپ کے جلسوں سے فرق کیسے آیا ہے مجھے یہ بتا دیں۔ ہم اس کورونا کی وجہ سے لوگ اور متاثر ہو سکتے ہیں۔ نارمل سچویشن میں آپ جلسے کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن ابھی نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہیں، ابھی وبا ہے، وبا جس میں لوگوں کا اکٹھے ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جب اس ملک کے اندر گروتھ جو تھی وہ 5.8 پہ تھی، انہوں نے دھرنے کیے، چینی صدر کا دورہ روکا، میں اس میں نہیں ڈلنا چاہتا، مگر اب آپ دیکھیے کہ جو پچھلے 6 ماہ کے اندر معیشت کی حالت ہو گئی ہے، اور ہم کوئی فیصلہ کن اب یہ جو ہے تحریک کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اب 2 جلسے رہ گئے ہیں، ان جلسوں کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا۔ اس میں سر آپ فیصلہ کن پہلے ہی کر لیں، 2 جلسے ضرور کرنے ہیں آپ فیصلہ کن پہلے ہی کر لیں۔ آپ نے استعفیٰ دینا ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو وہ کر لیں فیصلہ کن۔ دیکھیے لوگ تو نامش بول دو، میں طے شدہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے مطابق اس تحریک کو آگے چلایا جاتا ہے، مگر دیکھیے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دینے والوں نے جو ایک غریب آدمی کا اس ملک کے اندر حال کر دیا ہے، کیا یہ ملک مزید نقصان کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے نہیں ہو سکتا سر، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ عقل مندی کے فیصلے کریں۔